شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر کا وضو کرتے وقت صرف 7 بار یہ الفاظ پڑھ لیں۔ رزق کی تنگی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دور رہے گی، ہر دلی مراد پوری ہوگی اور انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک جس نے بھی یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ذاتی گھر اور کشادہ رزق ضرور عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 41 دن کے اندر اللہ تعالیٰ وہ نقشہ قائم فرما دیں گے کہ جس سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ پاک ہمیں اپنا ذاتی گھر اور کشادہ رزق عطا فرمانے لگا ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اللہ کے رزق میں اتنی وسعت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ اپنی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، مرد ہو یا عورت، نافرمان ہو یا فرما بردار ہو، کافر ہو یا مسلم ہو۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو اس کے حصے کا رزق ضرور پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ چونٹیوں کو ان کے بلوں میں اور مچھلیوں کو سمندروں کی تہوں میں رزق پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ رزق حاصل کرنے کے راستے میں صبر سے کام لے اور اسی پر کامل بھروسہ کرے۔ ارشاد خداوندی ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہوا کہ جس کے حصے کا جتنا رزق متعین ہے وہ اسے ضرور پہنچے گا۔ کبھی کبھی انسان اپنی سقط سے زیادہ کوششیں کرنے لگتا ہے، حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر خوب ہاتھ پیر مارتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ چوری ڈکیتی، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی یا لوٹ کھسوٹ پر بھی اتر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس کے باوجود اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندے کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے بندے کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست مضبوط ہے۔ اس کی ذات والا صفات ایسی ہیں کہ ہر کس و ناکس کو روزی دیتا ہے، وہ قوی ہے، اپنے بندوں تک رزق پہنچانے میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، سب کو وہی عطا فرماتا ہے، وہی سب کا پالنہار ہے۔ ناظرین محترم، عام مشاہدے کی بات ہے کہ انسان کے بالمقابل دوسری تمام مخلوقات کو دیکھا جائے تو وہ اللہ کی عطا پر بہت خوش نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر پرندوں کو ہی دیکھ لیں کہ وہ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی روزی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ پھر جب وہ رات میں اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو شکم سیر ہو کر خوش و خرم لوٹتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی جگہ متعین بھی نہیں ہوتی کہ انہیں وہاں سے رزق ملے گا یا یہاں سے ملے گا، لیکن اللہ نے ان کے نصیب میں جو متعین کر دیا ہے وہ انہیں پورے کا پورا ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ رہی بات انسانوں کی تو وہ اتنے حریص ہو چکے ہیں کہ ہمیشہ مزید کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دوسری مخلوق کی بنسبت اللہ کی عطائیں ان پر زیادہ ہیں، اور ہوں بھی کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، انہیں عقل و فہم سے نوازا ہے، ان کی روزی کے لیے جگہیں متعین کر دی ہیں کہ تمہیں یہاں سے رزق ملے گا اور تمہیں وہاں سے رزق ملے گا۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرنے سے باز نہیں آتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان رب العالمین پر کامل بھروسہ کر کے ساری چیزیں اسی کی مشیت پر چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جو بھی کرتا ہے بہترین کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہماری زبوں حالی اور دربدر کی ٹوکرے کھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا امید اور صبر و شکر سے کوسوں دور ہو گئے ہیں، حالانکہ پروردگار عالم خود فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ناظرین، جس دن ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے گا اور ہم اپنی ساری چیزوں کا مداوا اللہ کو ماننے لگیں گے، اپنا سارا دکھ درد اسی کے سامنے بیان کریں گے، اسی دن سے انشاءاللہ کامیابی ہماری ہم رقاب ہوگی۔ یقین رکھیے، جو رزق ہمارے نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ ہاتھوں میں آ کر بھی چلا جائے گا۔ لہٰذا راضی بالرضائے الہی ہی ہماری فلاحی اور کامیابی ہے۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کرشمہ اور اس کا ناقابل فراموش احسان ہے کہ اس نے ہر چیز کو ایک متعین شکل و صورت اور مقدار میں پیدا کیا ہے، جن سے انسانی کے حوالے سے اگر دنیا میں ہمیشہ مردوں یا عورتوں کی بہتات رہتی تو سلسلہ تخلیق کس طرح متناسب رہ سکتا تھا۔ یہی صورتحال نباتات کی ہے کہ ایک علاقے میں ایک جنس کی پیداوار زیادہ ہے تو دوسرے علاقے میں کسی دوسری چیز کی پیداوار زیادہ ہوگی، اور اس کے ساتھ یہ بات بتلائی ہے کہ زمین کو صرف فرش کے طور پر ہی نہیں پھیلایا گیا بلکہ اس میں تمام جاندار چیزوں کی معیشت اور رزق کا نہایت مناسب نظام قائم کر دیا گیا ہے۔ انسان تو اپنی روزی خود کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن زمین میں اور اس کے اندر یہاں تک کہ فضاؤں میں بسنے والی مخلوق کو صرف اللہ تعالی ہی رزق مہیا کرتا ہے، اور ہر کسی کو اس کی روزی اس کی ضرورت کے مطابق پہنچائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں جسے وہ ہر دور میں مناسب اور اپنے یہاں متعین مقدار کے مطابق نازل کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ بات بارہا بتلائی ہے کہ زمین اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے نہیں بنایا، اور نہ ہی ان کے بنانے میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک تھا۔ اس لیے کفار سے استفسار کیا گیا کہ کیا تم اس ذات کبریا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا؟ اس کے باوجود تم بتوں، بزرگوں اور دوسرے لوگوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی نے زمین پر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت پیدا فرمائی اور اس میں ہر قسم کا معیشت کا سامان رکھا جو ضرورت مندوں کے لیے یکساں حیثیت رکھتا ہے، اور اسی اصول کے تحت ہر حکومت معدنیات اور قدرتی وسائل کو حکومت کا خزانہ اور قومی ملکیت سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر چیز کا ذخیرہ فرما دیا ہے تاکہ زمین میں رہنے والی مخلوق قیامت تک اپنی ضروریات پوری کرتی رہے۔ اس میں پہاڑ، سمندر، صحرا اور ہر چیز شامل ہے۔ اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ کسی ایک علاقے کے بجائے مختلف چیزوں کو زمین کے مختلف طبقات میں رکھا جائے تاکہ تمام لوگ ایک دوسرے کے ضرورت مند ہوں اور آپس میں رابطہ رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے رہیں۔ اس لیے سائلین کا معنی حاجت مند بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، سمندر اور پہاڑوں میں اس طرح خزانے چھپا دیے ہیں کہ ہر دور کے انسان اپنی کوشش اور صلاحیت کے مطابق نکالتے رہیں گے، ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لیکن پھر بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر اس کے ذریعے سرسبز و شاداب باغ اگائے جن کا اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ بلکہ یہ لوگ حق سے پھرنے والے ہیں۔ اور کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں دریا چلائے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور 2 دریاؤں کے درمیان پردہ حائل کر دیا؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس ایسا رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تو پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی مدد کرے، اور اپنی امت کو بھی یہ وہی تلقین کرے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تابعداری میں لگ جائے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دوست یہودی سے کہا تھا کہ وہ تورات کی جامع باتیں مجھے لکھ دیں، اگر آپ فرمائیں تو میں انہیں پیش کروں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آپ کے چہرے کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، یعنی میں اپنے اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر خوش ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہوا اور فرمایا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ آ جائیں اور تم ان کے تابع داری میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمام امتیوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ مسند احمد احادیث میں ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ تھا۔ پس ثابت ہوا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، امام اعظم ہیں۔ جس زمانے میں بھی آپ کی نبوت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت تھے اور تمام انبیاء کرام کے تابعداری پر جو اس وقت ہوں آپ کی فرما برداری مقدم رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنائے گئے۔ اسی طرح میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انجام تک پہنچانے میں آپ ہی سفی ہوں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی پیاری اور مختصر دعا کے حوالے سے ہے، جو کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس عمل کو نماز فجر کے وضو کے درمیان میں کریں یا پھر اس کا ورد کرنے کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ انسان کے تمام دکھ، تکالیف، پریشانیاں اور رنج و غم سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ختم فرما دیں گے اور ذاتی گھر اور کشادہ رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب اور آزمودہ ہے، اللہ کے نبی کا مجرب عمل ہے۔ اللہ والو، وظیفے آج بھی وہی ہیں جو پیغمبروں نے پڑھے، رسولوں نے پڑھے، اللہ کے نیک بندوں نے پڑھے۔ وہی رب کے نام ہیں، وہی قرآنی آیات ہیں، وہی قرآن مجید ہے، وہی وعدہ ہے۔ ایسا کیا ہے کہ ان کی ہر بات، ہر دعا قبول ہوتی تھی؟ پیغمبروں اور رسولوں کی جو انہوں نے مانگا پورا ہو گیا، اور ہماری حاجات پوری کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری خواہشات پوری کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، تو رب کریم ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، وہ راتوں کو جاگ لے، تسبیحات ہاتھ میں لے کر اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ آج ہی وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا ضرور پوری ہوگی۔ کیونکہ میں صرف وظیفے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا اس سے ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ناظرین، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اگر قرضہ ہے تو قرضہ بھی اتر جائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے دولت بارش کی طرح برسے گی انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں، آپ کے گھروں میں، آپ کی اولاد میں برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ خوشحالی برسنے لگے گی۔ بے پناہ ترقی اور خوشحالی کے لیے آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہایت ہی مختصر اور آسان ترین عمل ہے، لیکن انتہائی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ ایسا کراماتی وظیفہ ہے کہ جو بھی شخص اس وظیفے کو ایک مرتبہ فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کے درمیان کر لیتا ہے تو وہ خود دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ دولت کہاں کہاں سے برس رہی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، وضو کے درمیان میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس نے اللہ کا نام ذکر نہیں کیا اس کا کوئی وضو نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو سے پہلے جو بسم اللہ نہ کہے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ تو ناظرین، فجر کا وضو جب آپ کرنے لگیں تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یعنی اے اللہ مجھے میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں فراخی کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے وضو کیا اور پھر آپ سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کی فلاں فلاں دعا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کوئی چیز ترک ہوتی ہے یعنی ان میں دین دنیا کی سبھی بلائیاں آ جاتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، کتنی بہترین دعا ہے کہ اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے کشادہ گھر مانگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو ناظرین، اس عمل کو وضو کے درمیان کیجئے۔ صبح جب آپ نماز فجر ادا کرنے لگیں اور وضو کریں تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں۔ فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ جلد سے جلد اللہ پاک ہمارے کشادہ گھر کے لیے جگہ کا انتظام فرما دے تو پھر آپ ان اوقات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یا تو جب بارش برس رہی ہو، کیونکہ بارش جب برستی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، تو اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کتنی دفعہ کرنا ہے؟ کم سے کم 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دعا ہم سارے مل کر کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو ہمارا بھائی یا بہن اس عمل کو کرے، اللہ اسے ضرور ذاتی گھر عطا فرما، اسے جلد سے جلد ذاتی گھر اور کشادہ رزق عطا فرما۔ ناظرین، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مایوسی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں کہنے سے منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، یہ الفاظ نہیں کہنے، اللہ سے مانگنے کے کچھ اصول اور ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگیں گے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ دعا نہیں مانگتے تو آپ کی دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود پاک خود مقبول ہے اور اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دست دعا دراز کرو تو ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے کرو، اور اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا کرو اور درود پاک پڑھ کر ہی دعا کو ختم کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجو اور دعا کے بعد بھی درود پاک پڑھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے رحم و کرم سے یہ بات خلاف ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لے مگر ان کے درمیان میں مانگی گئی دعا کو رد کر دے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ تو اللہ والو، آج یہ ایک وظیفہ وضو کے درمیان کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں بلکہ انشاءاللہ اربوں میں کھیلیں گے۔ آپ کے بچے بھی انشاءاللہ دولت میں راج کریں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں۔ ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا اور اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ ایسے شخص کو کبھی مال و دولت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کبھی بھی ایسے شخص کو انشاءاللہ کوئی بڑی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔
اور اس عمل کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کشادہ گھر اور وسیع رزق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔